سناتن کا مطلب بھی اسلام۔ اسی لیے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہمارا دھرم نہیں بدلا ہے، ہم اپنے دھرم میں ہیں، تم اپنے دھرم کو یاد کرو، تم اپنے دھرم میں واپس آؤ، تم اپنے ابا کے دین کو بھول چکے ہو۔ تمہارا بھی ابا کون؟ آدم۔ ہمارا بھی ابا کون؟ آدم۔ تمہارا دھرم کیا؟ سناتن۔ سناتن کس دھرم کو بولتے؟ سناتن اسلام کا پرانا نام ہے۔ جین منی لوکیش صاحب مائک پر آ کر چیخ لینے سے، اپنے ڈپلیکیٹ خداؤں کے فون پر بھاشن دے دینے سے، ہمارے استاد محترم مولانا ارشد مدنی کو رسوا کرنے کی وجہ سے، مائک پر بھاشن دے کر چلے جانے سے حقیقت سامنے نہیں، حقیقت بدل نہیں جاتی۔ حقیقت وہ ہے جو عبداللہ بول رہا ہے۔ اگر آپ کو کنفیوژن ہو، آپ نے چیلنج کیا تھا کہ ہم سہارنپور آنے کے لیے تیار ہیں، مولانا ارشد مدنی صاحب سے بعد میں آپ بحث کرنا، پہلے آؤ مولانا ارشد مدنی کے ششیہ سے، ان کے طالب علم سے، ان کے اسٹوڈنٹ سے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو کہ مولانا کی بات غلط ہے، مولانا نے جو کہا تھا کہ جس کو تم لوگ منو بولتے ہو اس کو ہم آدم بولتے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ اگر آپ کو دلیل چاہیے جین منی لوکیش صاحب، اٹھاؤ اپنی بھوشیہ پران جس کے اندر لکھا ہوا ہے اوم اور حویوتی وشنو کے گیلی مٹی سے پیدا ہوئے، پردان نگر میں ایک کونے میں ان دونوں کو، اوم سے مراد آدم ہے، اوم کو اور حویوتی کو ہم اما حوا بولتے ہیں۔ آپ کے بھوشیہ پران میں حویوتی لکھا ہوا، ہم آدم بولتے ہیں، آپ کے بھوشیہ پران میں اوم لکھا ہوا۔ اوم اور حویوتی وشنو کے گیلی مٹی سے پیدا ہوئے، وشنو نے اپنی گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ وشنو مینس رب، اور آدم کو بھی رب نے پیدا کیا۔ سیم میچ کرتا ہے۔ دیکھو جو میسج مولانا نے قرآن کے ذریعے سے بیان کیا ہے وہ میسج تمہاری کتاب میں بھوشیہ پران میں موجود ہے۔ اسی لیے منہ میں پٹی باندھ کر الٹی سیدھی بات کرنے سے بات حقیقت چھپ نہیں جاتی۔ اگر یقیناً تمہارا ضمیر زندہ ہے، تم اپنے نیتاؤں کو خوش نہیں کرنا چاہتے ہو، بلاؤ، بتاؤ تم کہاں بلاتے ہو، میں آؤں گا، تمہاری دھرم گرنتھوں سے بات کروں گا۔ میں نہیں پڑھوں گا قرآن کو، میں بھوشیہ پران پڑھ کر بتاؤں گا، میں گرو پران پڑھ کر بتاؤں گا کہ زمین پر سب سے پرانی لینگویج اوم کی ہے اور حویوتی کی ہے۔ ملیچ بھاشا کرتا تین بیت بات کے پران مکھا۔ آؤ ضمیر زندہ ہے تمہارا، یقیناً تمہارے پاس اگر نالج ہے تو آؤ نالج کی بنیاد پر بات کرنا۔ ہمارا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، حضرت مولانا ارشد مدنی کا اسٹیٹمنٹ غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دلائل کی روشنی میں انہوں نے بات کی ہے۔ مولانا نے جو کہا کہ ہم جن کو آدم مانتے ہیں آپ ان کو منو مانتے ہو، مولانا نے قرآن کی روشنی میں بات کی، میں وید کی روشنی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اوم اور حویوتی وشنو کے گیلی مٹی سے پیدا ہوئے، پردان نگر میں ایک جگہ رکھا گیا ان دونوں کو۔ بھوشیہ پران کا یہ واقعہ بتا رہا ہوں، آدم اور حوا کو پیدا کرنے کا تذکرہ بھوشیہ پران میں۔ اوم اور حویوتی وشنو کے گیلی مٹی سے پیدا ہوئے، پردان نگر میں ان دونوں کو رکھا گیا۔ تبھی فوراً کلی، سانپ کلی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، یعنی شیطان، راکشس سانپ کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اور اس کلی دوبارہ، اس سانپ دوبارہ، اس راکشس دوبارہ اوم اور حویوتی دونوں ٹھگ لیے جاتے ہیں، یعنی دونوں کو وہ دانا کھلا دیا جاتا ہے، اور تبھی وشنو غصے میں آتے ہیں۔ اس وشنو دوبارہ، کلی دوبارہ ٹھگ لیے جانے کی وجہ سے، بے وقوف بنائے جانے کی وجہ سے ایشور کہتا ہے اوم اور حویوتی کو کہ تم لوگ لمٹ کو کراس کر چکے ہو، تم کو منع کیا تھا، پردان نگر میں رکھا تھا، پردان نگر مطلب جنت میں رکھا تھا، سورگ میں رکھا تھا۔ وشنو مینس اللہ ہے، وشنو مینس رب ہے، رب نے رکھا تھا۔ اب تم لوگ ایک کام کرو، تم نے خلاف ورزی کی ہے، ایشور کے اپدیش کو نہیں مانا، اب تم لوگ پردان نگر سے دنیا میں جاؤ۔ پردان نگر سے ان دونوں کو دنیا میں بھیجا گیا۔ بتائیے یہی واقعہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ آدم کا اللہ تبارک و تعالی ویدوں میں کیا کہا؟
ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए, यानी आदम को और हव्वा को विष्णु ने गीली मिट्टी से पैदा किया, और हजरत आदम को और अम्मा हव्वा को कुरान की रोशनी में देखें तो अल्लाह कहता है खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, खलक़तू बियदैया, अपने हाथों से मैंने पैदा किया। अल्लाह कहता है किनको? आदम की शक्ल को अपनी हाथों से, अल्लाह कहता है। और वहां क्या कहा गया? विष्णु के गीली मिट्टी से, विष्णु मीन्स रब्बुल आलमीन, विष्णु के गीली मिट्टी से आदम हव्वा पैदा किए गए। यहाँ कुरान कहता है कि अल्लाह साफ मिन सलसालिन कल फख्खार, मट्टी गोद कर उसको जमा कर दी जाती है, फिर कुछ दिनों बाद उसका ढांचा बनाया जाता है, उसके बाद फिर ढांचा बनाने के बाद सूर फूंकते हैं, उसमें जान आ जाती है। हजरत आदम के मुजस्समे में इधर अल्लाह कहता हम अपने हाथ से बनाते हैं, इधर भविष्य पुराण कहता है कि विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा किया गया ओम और हवियावती को। जैन मुनीलों के साहब मत भूलिए, ये आपकी राजनीतिक पहलू थे कि मौलाना तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, उनको वेदों के बारे में ज्ञान नहीं है। मैं जानता हूं आपके वर्तमान महावीर जैन स्वामी की पैदाइश से लेकर उनकी मौत तक, मैं जानता हूं आपके जैन धर्म की तारीख क्या है। क्या आपके वर्तमान महावीर जैन स्वामी 2700 साल पहले 30 साल की उम्र में वनवास काटने नहीं गए थे? क्या वो हिंदू धर्म से अलग नहीं हुए थे? क्या उन्होंने वेदों को नहीं ठुकराया था? क्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को नहीं मानते? तब जाकर उन्होंने ये कहा था कि हम अलग मजहब बनाएंगे, तब जाकर उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी 2700 साल पहले। आपके वर्तमान महावीर जैन स्वामी जिनको आप भगवान मानते हो, कहां पैदा हुए? जहां आपका भगवान पैदा हुआ है उसी स्टेट में अब्दुल्ला सालिम का भी जन्म हुआ है। आपके वर्तमान महावीर जैन स्वामी बिहार की धरती पर आए, वैशाली की सरजमीन पर। मैं भी बिहार की धरती सीमांचल में पैदा हुआ हूँ। मैं बताता हूँ 30 साल की उम्र में आपके वर्तमान महावीर जैन स्वामी हिंदू धर्म से अलग हुए। क्यों? क्योंकि वैद समझ में नहीं आया, वैदिक धर्म उनको गलत लगा। आज आप चले हो वैदिक धर्म की तशरीह करने, अरे जितना मैं पढ़ता हूं, जितना श्लोक एक साथ में पढ़कर सुना सकता हूं। तो आप जो बोलते हैं कि हमारे जो 24 तीर्थ थिंकर हैं, उनमें 24वें नंबर पर वर्तमान महावीर जैन स्वामी है और पहले नंबर पर ऋषभ देव जी हैं, तो मैं कहता हूं कि जितने आपको अपने वर्तमान महावीर जैन स्वामी को श्लोक याद नहीं होगा, उतना अब्दुल्ला सालिम आपको एक सांस में पढ़कर सुना सकता है। आओ तारीख के ऊपर बात करेंगे, क्यों हिंदू धर्म से अलग हुए थे, क्यों ऋग्वेद को छोड़ा, क्यों यजुर्वेद को छोड़ा। वर्तमान महावीर जैन स्वामी ने इतना अच्छा मजहब ही था तो क्यों उन्होंने अलग धर्म बनाया? आपका धर्म अलग है। क्या अकीदा है जैन धर्म का? जैन धर्म का अकीदा यह है कि ईश्वर नहीं है। जैन धर्म का अकीदा यह है कि मौत नहीं है। जैन धर्म का अकीदा यह है कि इस जमीन पर सिर्फ क्या काम करना? सही अकीदा रखना। किसके बारे में? सही है बच्चे चुप रहो। सही अकीदा रखना। किस चीज के बारे में सही अकीदा रखना? ये अकीदा ईश्वर नहीं है, सही इल्म रखना और सही अमल करना, ये 3 बुनियादी अकीदा है। और किसी चीज को तकलीफ मत देना, ये भी एक बुनियादी अकीदा है जैन धर्म का। आपने किसी इंसान को बड़ी तकलीफ दी है, दिल्ली के अंदर एक बड़े बुजुर्ग को आपने तकलीफ दी है, आपको अगर कहना ही था, तहकीक मांगनी थी, तो आप मौलाना के पास जाते कि मौलाना आपने ये जो बातें कही है मैं उसकी तहकीक पेश करता हूँ। मैं न रहा वहां पे, अगर मैं होता उस वक्त तो हमारे प्रोग्राम चल रहे थे, दिल भाई भी साथ में थे, यहीं पे खड़ई में एक प्रोग्राम था 11 तारीख को, उस डेट में हम यहाँ थे। यकीनन अगर हम होते उस स्टेज पर, जैसे वो चीख कर गया ना कि मन्नू अल्लाह, ये अल्लाह की तौहीन की है ना उन्होंने,
مولانا نے کیا کہا کہ ارے بھائی ہم جس کو آدم مانتے ہیں اسی کو آپ منو مانتے ہیں، ہم جس کو اللہ مانتے ہیں اسی کو جس کو آپ ایشور مانتے ہیں اس کو اللہ مانتے ہیں. یہی بات کہی تھی مولانا نے. کون سی بری بات؟ یہ تو دنیا کے اندر لوگ جانتے ہیں کہ بھئی ہاں سب کا اللہ ایک ہی ہے. ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا، دیو ایک ہے، پرماتما ایک ہے. تو دیکھ لیجئے مولانا ارشد مدنی نے جو بات کہی کہ سب سے پرانا دھرم کوئی ہے تو اسلام ہے، اسلام کا پرانا نام سناتن ہے. تو پتا چلا کہ ہندو بھائی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھٹکے ہوئے ہیں، غلط راستے پر چلے گئے، ان کو کوئی بتانے والا نہیں ملا. اسی دھرم سے نکل کر وہ جین منی لوکیش جی کے گرو نے اپنا ایک الگ مذہب بنایا، جین دھرم. اسی ہندو دھرم سے نکل کر گوتم بدھ سدھارتھ نے الگ دھرم بنایا. اسی دھرم سے نکل کر گرو نانک نے سکھ دھرم بنایا. اسی دھرم سے نکل کر پنڈت دیانند سرسوتی نے دھرم بنایا. اسلام دھرم سے نکل کر کوئی دھرم بنایا؟ کوئی نہیں بنایا. دھرم اسلام ہے. ہاں چھوٹے چھوٹے فرقے ہو سکتے، فرقہ دھرم نہیں، فرقہ کون؟ یہ جماعت اسلامی ہے بھائی. مکتب فکر الگ ہو سکتے، یہ تبلیغی جماعت ہے، لیکن تبلیغی جماعت کا بھی دھرم اسلام، جماعت اسلامی کا بھی دھرم اسلام، دیوبندیوں کا بھی دھرم کیا؟ اسلام. بریلوی کا بھی دھرم کیا؟ اسلام. چکرالوی کا بھی دھرم کیا؟ اسلام. ہے کہ نہیں؟ سب کا ہمارا مکتب فکر الگ ہو سکتے ہیں، مسلک کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے. اہل حدیث کا بھی دھرم کیا؟ اسلام. لیکن آپ کے یہاں تو پوچھے گرو نانک جی سے کہ گرو نانک جی کیوں رگ وید چھوڑا آپ نے، کیوں اپنا دھرم سکھ دھرم بنایا؟ گوتم بدھ سدھارتھ سے پوچھے کہ کیوں رگ وید یجروید ساموید اترو وید چھوڑا، کیوں آپ نے الگ مذہب بنایا؟ جی گوتم بدھ سدھارتھ سے پوچھے بدھسٹ کیوں بنایا آپ نے، بدھ دھرم بودھ دھرم. بودھ بھی گیا میں پیدا ہوئے، جین گوتم بدھ سدھارتھ بہار میں وہ بھی پیدا ہوئے. میرے بھائیو خواہ مخواہ کی وہ باتیں ہیں